خرابی کہاں ہے، کمی کہاں ہے، وہ کیا چیز ہے جس نے ہماری دعاؤں سے اثر ہی ختم کر دیا۔ کراچی میں ایک بزرگ تھے، مگر وہ بھائی سعید ریشم بھائی، کوٹ روڈ کی مسجد میں ہوتے تھے۔ انہوں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا زمانہ پایا۔ ہم جب ان کے پاس جاتے تو اکثر رو رو کے ان کے قصے سناتے۔ ایک دن انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں قحط سالی آئی۔ اچھا، اس زمانے میں ایسا تھا کہ جس طرح آج ہمارے ہاں مسالک کے درمیان کھچاؤ اور تناؤ ہے، اس وقت یہ چیز نہیں تھی۔ اس وقت سب کا ایک مشترکہ دشمن تھا، وہ تھا انگریز۔ اس میں بریلوی، اس میں دیوبندی، اس میں اہل حدیث، سب انگریز کے خلاف تھے۔ تو چونکہ وہ مسلکی تناؤ نہیں تھا، لوگ جاتے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے۔ قحط سالی آئی انڈیا میں، لوگوں نے ایک وقت مقرر کیا کہ کل فلاں ٹائم فلاں جگہ نماز استسقاء ہوگی اور دعا ہوگی۔ کسی دیوبندی عالم نے نماز پڑھائی، میاں نذیر حسین دہلوی کو پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ نماز ہو گئی، دعا ہو گئی، بارش نہیں۔ دوسرے کسی دن پھر اعلان ہوا، پھر کسی حنفی عالم نے نماز پڑھائی، دعا ہوئی اور بارش نہیں ہوئی۔ پھر کسی جگہ کسی گراؤنڈ میں بریلویوں نے اعلان کر دیا، ان کی نماز ہوئی، جماعت ہوئی، بارش نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا کہ میاں صاحب بھی ہر روز پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آج ان کو آگے کھڑا کر کے دیکھو نا۔ تو انہوں نے میاں صاحب کو آگے کھڑا کیا، انہوں نے نماز پڑھائی، دعا کی۔ لوگ ابھی میدان سے ہٹے نہیں تھے کہ بارش برسنا شروع ہو۔ جب بارش ہو گئی، اس وقت ان کی جوانی کا 30-35 سال گزر گئے۔ اسی طرح پھر موسم آیا، قحط سالی آئی۔ لوگوں نے کہا کہ یار نئے نئے تجربے نہیں کرو، ایک تجربہ ہوا ہے۔ پہلی دفعہ میاں صاحب کو کھڑا کیا، انہوں نے میاں صاحب کو کھڑا کیا۔ میاں صاحب نے نماز پڑھائی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن پھر نماز پڑھی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن پھر نماز پڑھائی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ آدمی تو بلکہ بڑھاپے میں زیادہ نیک ہوتا ہے نسبتاً جوانی کے، ہمارے معاشرے کا تو یہی رواج ہے۔ داڑھی رکھیں گے تو بڑھاپے میں، تہجد پڑھیں گے تو بڑھاپے میں، حج کریں گے تو بڑھاپے میں۔ جب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا تو پھر بندہ ہی سوچتا چلو اللہ کو ہی راضی کر لیں، مرنا تو اب آئے۔ پوچھنے لگے لوگ کہ حضرت کیا بات ہے؟ جوانی کے دور میں آپ نے پہلی مرتبہ نماز پڑھائی اور جنگ تھل بارش ہو گئی، اور آج آپ کو 3 دن ہو گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میاں صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے کہ جب میں جوان تھا خود کماتا تھا، خود کھاتا تھا، اور میں اپنی کمائی میں حلال اور حرام کا خیال رکھتا تھا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم مجھے کھلاتے ہو اور مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھے ایسا کیا کھلا رہے ہو کہ اللہ نے میری دعاؤں میں اثر ہی ختم کر۔ یہ جو طلباء آپ کے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں نا، خود بھی حلال کھاؤ اور ان بچوں کو بھی حلال کھلاؤ۔
رشوت کا پیسہ چندے کے باکس میں نہ ڈالا کرو، حلال پیسہ ڈالا، حلال پیسہ ڈالو تاکہ ان کی دعاؤں میں اثر رہے۔ یہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں، اللہ پہلے سے منتظر ہو میرے بندے، میں تو اسی انتظار میں تھا کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھائے تو میں دوں۔ اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کون ہے، غریب ہے، امیر ہے، سید ہے، نہیں سید ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں بڑی عجیب و غریب ایک بات لکھتے ہیں۔ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ، یہ امام بخاری کے بھی شاگرد ہیں، بخاری کے راوی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں رات کا وقت تھا، مدینے کی مسجد میں جا کے بیٹھا، غربت کی وجہ سے لوگ چراغ نہیں جلاتے، اندھیرا تھا، تہجد کے ٹائم میں گیا، جتنا اللہ نے توفیق دی میں نے تہجد پڑھی، پھر وہیں بیٹھ گئے مسجد میں۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا، سردی کا موسم تھا، اس نے شال اوڑھی ہوئی تھی، مسجد میں داخل ہوا، اندھیرے کی وجہ سے میں اسے پہچان نہیں پا رہا تھا، اور میں چونکہ ایک کونے میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، اندھیرے کی وجہ سے وہ بھی مجھے نہیں دیکھ پائے، وہ سمجھا کہ وہ مسجد میں اکیلا ہے۔ اس نے آ کر نماز پڑھی جتنی اللہ نے توفیق دی، اس کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس نے کہا یا اللہ تیرا مدینہ پیاسا ہے، اور آج گورنر نے پورے مدینے کو میدان میں کھڑا کر کے دعا مانگی، تو نے بارش نہیں دی، اللہ تیرا مدینہ پیاسا ہے تو بارش دے۔ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوں، اور میں نے اس کی دعا سنتے ہی بادلوں کی گرج سے بادل گرجے، اور پھر یہاں تو کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں وہ برستے ہیں، کہتے ہیں پہلے گرجے پھر برسنا شروع ہو گئے، اور اس بندے نے دعا مانگنی چھوڑ دی اور رونا شروع کر کہ یا اللہ مجھ میں ایسی کیا بات ہے تو میری دعا کو فوراً مان لیتا ہے، رد نہیں۔ آج گورنر مدینہ نے دعا مانگی، پورے مدینہ نے جمع ہو کر دعا مانگی، تو نے بارش نہیں دی، آج یہ تیرا غریب بندہ تیرے آگے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور تو نے اس کی بات رکھ لی، میرے اندر ایسی کیا بات؟ روتا رہا، ایک ہی بات کہتا رہا، اللہ میرے اندر تجھے کیا نظر آتا ہے؟ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں میں اس شخص کو دیکھتا رہا، تھوڑی دیر بعد مؤذن آیا، وہ چونکہ اذان سے پہلے تہجد کے ٹائم پہ آیا تھا، مؤذن آیا، یہ رونا دھونا بند کر دیا، خاموش ہو۔ مؤذن کو بھی نہیں پتا کہ مسجد میں اور کون کون بیٹھے۔ مؤذن نے اذان شروع کی، جیسے اذان شروع کی تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا وہ مسجد سے باہر آ گیا، اور میں حیران ہو گیا کہ عجیب بندہ ہے، لوگ اذان کے ہونے پر مسجد میں آتے ہیں اور یہ اذان ہونے پر مسجد سے بھاگ رہا ہے، گویا نفل پڑھ رہا ہے، فرض نہیں پڑھ رہا، اور نیک اتنا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں سوچ و بچار میں تھا، تھوڑی دیر بعد اذان کے بعد جب لوگ مسجد میں آنا شروع ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ بندہ وہی شال اوڑھے لوگوں میں مل کے پھر مسجد میں آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بھاگا اس لیے تھا اذان سن کے تاکہ لوگوں کو اذان سے پہلے میرے یہاں آنے کی خبر نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ میں یہاں آ کر دعا مانگی ہے یا نفل پڑھے۔ اس نیکی کو وہ چھپانا چاہتا، لوگوں میں اس لیے مل کے آیا کہ لوگ یہ سمجھے کہ میں بھی ابھی آیا ہوں جیسے وہ آیا۔ اس نے نماز پڑھی، جماعت ختم ہوئی، کچھ تسبیحات پڑھی، فرماتے ہیں کہ وہ جب مسجد سے نکلنے لگا میں اس کے پیچھے ہو گیا۔ میں اس نیت سے پیچھے ہوا کہ میں یہ دیکھوں اور جانوں
یہ کون ہے, کیا کرتا ہے, اس کا کیا کام ہے, تاکہ میں اس سے دوستی رکھوں. جس بندے کی اللہ کے ہاں اتنی آؤ بھگت ہے, میں اس سے دوستی رکھوں. کہتے ہیں کہ میں چلا گیا. شہر کی جو بستی کی, گاؤں کی آبادی تھی وہ ختم ہو گئی. میں بھی پیچھے چلتا گیا. آگے میں پیچھے رکا اور میں نے اجازت مانگی کہ کیا میں اندر آ جاؤں. اس نے کہا آ جاؤ, میں اکیلا ہی رہتا ہوں. یہ پیچھے داخل ہوا. کہتے ہیں کچھ دیر میں اس کمرے میں ایک چارپائی تھی, وہاں جا کے بیٹھ گیا. ایک طرف وہ بھی بیٹھ گیا. نہ اس نے بات کی نہ میں نے بات. میں کمرے کا جائزہ, اس جھونپڑی کا جائزہ لینے لگا کہ یہاں کیا کیا رکھا ہوا ہے, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ پیشے کے اعتبار سے کیا ہے. امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ چمڑے کے ٹکڑے, ایک آر, کچھ دھاگے, یہ میں نے دیکھے اور میں سمجھ گیا کہ پیشے کے اعتبار سے یہ شخص موچی. تھوڑی دیر بعد خاموشی ٹوٹی اور اس بندے نے خود سے پوچھا, حضرت کیا جوتا ٹکوانا ہے؟ میں نے کہا نہیں, میں جوتا جڑوانے نہیں آیا ہوں, میں آپ سے دوستی کرنے آیا. اس نے کہا اتنے سارے مدینے میں میرا انتخاب کیوں, مجھ سے کیوں دوستی کرنا چاہتا؟ وہ کہتے ہیں کہ رات جو تو نے دعا مانگی, اندھیرا تھا, تو نے مجھے نہیں دیکھا, لیکن جب تو دروازے سے اندر گزرا تھا میں نے تمہیں دیکھ لیا, تیری دعا سنی, بارش برستی دیکھی, میرا دل چاہا کہ میں تم سے دوستی کروں. وہ فرماتے ہیں جیسے میں نے یہ بات بتائی, اس کے چہرے کا رنگ پھٹ اڑ گیا. وہ ایسے پریشان ہو گیا جیسے کوئی اس کی خوبی نہیں بلکہ کوئی خامی لوگوں کو پتہ چل گئی. وہ ایسا پریشان ہو. خیر میں وہاں سے چلا. اگلے دن میں پھر مسجد میں گیا کہ یہ آئے گا, پھر میں قریب ہوں گا, دوستی کروں گا. لیکن اگلے دن وہ مسجد میں نہیں آئے. اذان ہوئی مسجد میں نہیں آئے, جماعت ہوئی مسجد میں نہیں آئے. جب جماعت ہو گئی کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ اب گھر دیکھ لیا تھا اس کا, میں نے اس کی جھونپڑی کی طرف سفر کیا کہ میں ہو سکتا ہے وہ بیمار ہوں, میں اس کی عیادت ہی کروں. میں جیسے وہاں گیا تو میں نے دیکھا اس کی جھونپڑی نہیں ہے. برابر جھونپڑی میں ایک بڑھیا باہر نکل کے بیٹھی تھی. میں نے اس سے پوچھا اماں یہ جھونپڑی والا اور یہ جھونپڑی یہ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کل تم آئے تھے اس کے پاس. میں نے کہا کل میں آیا تھا. تو بولے تو نے اس کو کیا کہا تھا؟ میں نے تو کوئی خاص بات اس سے نہیں کی. بولے جیسے تو اس کی جھونپڑی سے باہر نکلا نا, تیرے نکلتے ہی اس نے ساری جھونپڑی اپنی اکھاڑی, لپیٹی, باندھا, اپنی سواری کے اوپر, گدھے کے اوپر رکھا, خود بھی اس پر سوار ہوا اور ہجرت کر کے کہیں چلا گیا اور ہمیں بتا کر نہیں گیا کہ کہاں گیا. امام محمد بن منقدر کہتے ہیں میں ساری زندگی مختلف بستیوں میں اس کو ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ان طلباء سے, علماء سے, آپ تاجروں سے, وہ موچی ہے پیشے کے. اللہ تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے سر میں گرد و غبار دیکھو گے, کپڑے میلے کچیلے دیکھو گے, اور ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ اگر کسی گلی میں آ جائیں تو لوگ نفرت کی وجہ سے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتے. لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی قدر و منزلت اتنا ہے کسی بات پر وہ قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ فوراً ان کی قسم کو پورا کر دے, فوراً پورا کر دے. وہ ظرف پیدا کرو اہل حدیثوں, وہ ظرف پیدا کرو. وہ پیسوں سے نہیں آتا, وہ خوبصورت چہروں سے نہیں آتا, وہ خوبصورت پوشاکوں سے نہیں آتا, وہ اللہ سے لو لگانے سے. اور آپ جو طلباء اس اعتبار سے مبارکباد کے مستحق,
اور آپ عظیم لوگ، آپ کے پاس دنیا کی عظیم دولت، آپ کسی سے کم نہیں ہو، آپ کا رشتہ دنیا کی اس جگہ سے جڑا رہتا ہے، مؤذن ہو تب بھی، امام ہو تب بھی، خطیب ہو تب بھی، مفتی ہو تب بھی، مدرس ہو تب بھی، تمہارا رشتہ اس جگہ سے جڑا رہتا ہے جس جگہ کو اللہ کے رسول نے پوری دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد کو قرار دیا، اس سے جڑا۔ اور آج آپ سمجھتے ہو لوگ تانے دیتے ہیں، مولوی 8-8 سال لگاتے ہیں، کیا سکوپ ہے ان کا، کیا ملتا ہے ان کو؟ میرے بھائی، آج اگر آپ کے جہلم میں کسی کے بچے کی شادی ہو اور اس کی دعوت پر نواز شریف بھی آئے، شہباز شریف بھی آئے اور عاصم منیر بھی آئے، آپ کا گورنر پنجاب بھی آئے، اور کچھ نہ کریں، صرف اس دولہا کے گلے میں پھولوں کا ایک ایک کنٹھا، پھولوں کا ہار وہ ڈال دے، یقین مانیے اگلے دن شاید وہ دولہا اور دولہا کا ابا جہلم والوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا کہ میرا سٹیٹس ہے۔ ظاہر بات ہے، میری شادی میں یہ آئے ہیں، باہر کالی جھنڈے والی گاڑیاں کھڑی ہیں، اتنی گاڑیاں کسی کے بچے کی شادی میں آئی، میری شادی میں، اور ہم بھی دیکھیں گے کہ یار بڑا اونچا مقام ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ آ کے ان کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، جہلم والوں، آنکھیں بند کر کے ان بچوں کے مقام اور مرتبے کا تصور کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات جمع ہوگی، بیچ میں کوئی دیوار، کوئی پہاڑ، کوئی مکان، کوئی درخت، کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا آئی ہے ساری جمع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ حافظ کے والد کو بلائے گا اور اپنے ہاتھ سے اس کے سر پہ تاج سجائے گا، اس کنٹھے کی قیمت کا، اور اللہ کے ہاتھ سے حافظ کے بچے کے والد کے سر پر سجائے جانے والے تاج کی قیمت کا ذرا تصور تو کرو۔ آج میں خبر پڑھ رہا تھا، گورنر آپ کے پنجاب کے کسی اپنے دادا کی قبر پہ گئے ہیں، قبرستان میں ریڈ کلر کا قالین بچھا ہے، گورنر کے جوتے میلے نہ، جا قبرستان رہے ہیں لیکن جوتے میلے ہونے کا احساس ہے، قالین بچھا ہوا ہے، اور اگر یہاں بھی وہ آتا نا، یقیناً معذرت کے ساتھ ہم بھی یہی اکرام کرتے، اس کی گاڑی سے لے کر اسٹیج تک ریڈ کلر کا یا گرین کلر کا کارپیٹ بچھاتے، وہ یہاں آتا، آپ کہتے یار کیا ٹور ہے بندے، کیا وقار ہے، کیا عزت ہے۔ ارے ذرا آنکھیں بند کر کے ان بچوں کی عزت کا تصور تو کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک دین کا طالب علم جب دین سیکھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے اپنے ادارے تک جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس عزت کا تصور تو ہم سمجھتے ہیں ان کا سکوپ کیا ہے، یہ آگے کریں گے کیا، یہ کھائیں گے کیا، یہ پیئیں گے کیا۔ مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ تقریر میں تھوڑا تھوڑا مزاح بھی فرماتے، وہ فرمایا کرتے تھے میں لوگوں سے کہتا ہوں بچوں کو پڑھاؤ، دین کا عالم بنا، تو مجھے لوگ کہتے ہیں کیوں بچوں کو بھوکا مارنا ہے، یہ عالم بن کے بھوکے مریں گے۔ تو کہتے تھے کہ میں ان سے کہتا تھا کہ مجھے بتاؤ آج تک کبھی سنا ہے تم نے، کوئی ریڈیو میں، کوئی ٹی وی میں، کبھی اخبار میں پڑھا ہو کہ فلاں علاقے میں مولوی بھوک سے مر گیا، کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے بھی؟ پھر وہ کہتے تھے یہ ضرور سنا ہوگا فلاں علاقے میں مولوی زیادہ کھا کے مر گیا۔ اللہ تعالیٰ علماء کو یقین مانیے اتنا نوازتا ہے، اتنا کھلاتا ہے، ہماری بلا سے چینی 10,000 روپے کلو ہو جائے، مولویوں کا حلوہ کبھی بند نہیں ہوتا، کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے اس طبقے پر
जिसे आप समझते हैं इनका कोई स्कोप ही नहीं, और दुनिया स्कोप दे या न दे, अल्लाह के यहाँ आपकी बड़ी कदर होती है। और ऐसे इदारे चलाने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक, उनका ताउन करने वाले वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो ऐसे इदारे को ताउन करके उनको हरा भरा और सरसब्ज़ व शादाब रखते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके घरों को भी हरा भरा और सरसब्ज़ व शादाब रखे। जो अल्लाह के दीन के इन कदमों को कामयाब देखना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब करें। दूसरी बात यह, आज कुछ हालात ऐसे हैं, हर बंदा दुखी, हर बंदा दुखी, और यकीन मानिए हम इतने बेबस हो चुके हैं कि हम दुआ के सिवा कुछ कर भी नहीं रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। जो कर पा रहे वह अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां, वह अशीरतुकुम, और तुम्हारे खेश कबीले खानदान, वह अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल, औलादें, तुम्हारे भाई बंद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाया, और तुम्हारी वो तिजारतें जिनके नुकसान का तुम्हें हर वक्त डर लगा रहता है, ये सारी की सारी चीजें फरमाया अगर अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम्हें अल्लाह से, उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीलिही, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से, अगर ये 8 चीजें तुम्हें ज्यादा महबूब है इन 3 चीजों की बनिस्बत, फतरब्बसू, अल्लाह का कुरान कहता है तो फिर इंतजार करो, फतरब्बसू, फिर इंतजार करो। किस बात का इंतजार करो? हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रे, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना फैसला सुना दे। फिर अल्लाह का फैसला क्या होता है? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस फैसले का इंतजार करो जो अज़ाब अलीम की शक्ल में आने वाला है। और अगर तुम अल्लाह से ज्यादा, रसूल से ज्यादा, जिहाद फी सबीलिल्लाह से ज्यादा इन 8 चीजों को महबूब रखते हो तो फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला फासिक कौम को पसंद मोहब्बत नहीं करता, उन्हें पसंद नहीं रखता, उन्हें महबूब नहीं रखता। अल्लाह ने फिस्क व फुजूर का फतवा लगा दिया। दुआएं जरूर कीजिए मगर अमली कदम भी उठाइए, अमली कदम भी उठाइए, दुआएं कीजिए। दुआएं मोमिन का हथियार है, मगर दुआएं करने से पहले अपने पेट में, अपने बच्चों के पेट में हलाल निवाला डालिए ताकि तुम्हारी दुआएं रह न जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआओं को कबूल करे। सारी दुनिया दुआओं में लगी है लेकिन नतीजा सिफर है। गाजर मूली की तरह मुसलमान कट रहे हैं। बचपन से हम पढ़ते और सुनते चले आ रहे हैं कि फलस्तीन यहूदियों के कब्जे में है, बाकी सारे मुस्लिम ममालिक तकरीबन 57 के 57 ममालिक सारे आजाद हैं, सिर्फ फलस्तीन यहूदियों के कब्जे में है। लेकिन आज पता चलता है कि सिर्फ फलस्तीन ही आजाद है, बाकी सारे 57 ममालिक यहूदियों के कब्जे में है। आज सिर्फ फलस्तीन आजाद है। 3-3 बच्चे शहीद करने के बाद बाप बेकरी से बिस्किट लाता है, अपने दूसरे जिंदा बच्चों में तकसीम करता है कि खुश हो जाओ, अल्लाह ने मुझे 3 शहीदों का बाप बनाया है। मुसलमानों तुम्हारी गैरत कहां गई? आपके लगते जिगर हैं। अपना खून तो खून है, दूसरों का खून पानी, अपना गम तो गम है, दूसरों का गम कहानी। अरे ये वक्त हम पर भी आ सकता है, अल्लाह महफूज रखे।
یہ دنیا سدا رہنے کی چیز نہیں ہے. اس دنیا میں آج دنیا میں آنے جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے. آنے جانے کا کھیل جاری ہے. کوئی کیا جانے کس کی باری ہے. سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل. موت کا خوف دل پہ طاری ہے. آخرکار سب جدا ہوں گے. آخرکار سب جدا ہوں گے. 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے. یوں مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری آیا. اگر تم سارے کے سارے مضبوط قلعہ بنا کر کے بھی اس کے اندر پناہ لے لو, اس کے اندر چھپ جاؤ, فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی خود کو بند کر لو, موت تمہیں فإنہ ملاقیکم, موت تمہیں خود ڈھونڈ لے گی, موت تم سے مل کے رہے گی. ارے جب مرنا یقینی ہے تو کیوں نہ عزت کی موت مرا جائے, کیوں نہ شہادت کی موت مرا جائے. موت جب یقینی ہے اس کے لیے ارادے تو کر لو, ارادے تو کر لو. ارے آج چلو رائے ونڈ والوں کی یہ بات تو مان لو, کم از کم نیت تو کر لو. اللہ رب العالمین نیت میں بھی انشاءاللہ تمہیں اجر دے گا. ارادہ تو کر لو. ان بچوں کے وارث بنو. اپنے گھروں کے اندر جو 4 5 بچے اللہ نے دیے ہیں ان میں سے 2-1 عالم بھی ضرور بناؤ. دینی مدارس کو اپنے بچے وقف کرو. ہم دنیا سے جب چلے جائیں گے ہمارے وہ بچے جو آپ نے دین کے لیے وقف کیے ہوں گے مسجد میں بیٹھیں گے, ننھے منھے ہاتھ اٹھائیں گے, اللہ سے کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان پہ ایسے مہربانی فرما جیسے ہمارے بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت و مہربانی کی. ہمیں چلنا نہیں آتا تھا, ہمارے ابا نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا. ہمیں کھانا نہیں آتا تھا, ابا نے کھانا سکھلایا. ہر بات چھوٹی چھوٹی بات ہمیں سکھلائی. اور آج وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, یقین مانیے بیویوں کے کہنے سے بوڑھے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال لیتے ہیں. ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیے. آپ کی اس سے بھی آپ